مولا ایک جگہ سے گزر رہے تھے، زمین پر ایک مرا ہوا کتا پڑا ہوا تھا، سب نے اپنے ناک پہ ہاتھ رکھا، بدبو آ رہی تھی۔ مولا نے کہا علی کے نزدیک تمہاری دنیا کی قیمت اس مرے ہوئے کتے سے بھی کم ہے۔ جب یہ جملہ کہا تو سننے والے پریشان ہوئے کہ یا علی جب دیکھو دنیا کی برائی کرتے رہتے ہیں، جب دیکھیں دنیا کو برا بھلا۔ کبھی کہتے علی نے دنیا کو 3 طلاقیں دیں، کبھی کہا مچھر کے پر کے برابر نہیں، کبھی کہا میری جوتی کے برابر نہیں۔ اور آج تو مولا آپ نے حد کر دی، بدبودار نجس کتے کے برابر بھی دنیا نہیں ہے آپ کے نزدیک۔ کسی صحابی نے کہا کہ یا علی کوئی تو ایسی چیز ہوگی نا جو دنیا میں آپ کو بھی اچھی لگے، کوئی تو ایسی چیز ہوگی نا۔ مولا نے کہا علی کو دنیا کی 6 چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ دیکھو مرکز اور محور اگر بدل جائے تو دنیا بھی اچھی ہے، بذات خود دنیا اللہ کی مخلوق ہے نا، کیوں بری ہوگی؟ اگر دنیا سے مراد یہ درخت ہے، یہ چاند ہے، یہ ہوائیں ہیں، یہ آکسیجن ہے، یہ پتے ہیں، یہ بارش کے قطرے ہیں، یہ نہیں ہے۔ جس طرح تو اللہ کی خلقت ہے، دنیا اللہ کی خلقت ہے، دنیا بری کیوں ہوگی؟ تو اس چیز کو کہاں استعمال کر رہا ہے، اس کی مثال دوں گا۔ مولا فرماتے ہیں علی کو دنیا کی 6 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ مولا وہ کون سی 6 چیزیں ہیں؟ فرمایا علی کو دنیا کے 2 گھونٹ بڑے پسند ہیں، علی کو دنیا کے 2 قطرے بڑے پسند ہیں، علی کو دنیا کے 2 قدم بڑے پسند ہیں۔ کہ مولا 2 گھونٹ، 2 قطرے، 2 قدم، یہ کون سے 2 قدم ہیں جو آپ کو بڑے پسند آئے؟ فرمایا پہلا وہ قدم جو دنیا میں اٹھے اللہ کی اطاعت کے لیے۔ زمین تو زمین ہے نا، لیکن تو زمین پہ قدم کس محور و مرکز میں اٹھا رہا ہے؟ اصل یہ ہے پیسہ برا نہیں، زمین بری نہیں، گھر بری نہیں، اولاد بری نہیں، مال برا نہیں، تلوار کوئی چیز بری نہیں ہے، لیکن تو اسے کس مرکز و ڈائریکشن میں استعمال کر رہا ہے، وہ ڈائریکشن صحیح ہونی چاہیے۔ محبت بری نہیں ہوتی، جس سے محبت کرتا ہے وہ برا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے اگر وہ چیز اچھی ہو جائے۔ اب بندہ ایک متدین انسان سے محبت کر سکتا ہے نا، ایک مرد ایک متدین نیک پرہیزگار خاتون کے عشق میں بھی محبت میں بھی اس سے جا کے شادی کر سکتا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ ایک کیریکٹر لیس، ایک بد کردار، ہاں ایک غلط عورت سے محبت ہو جائے تو اس کو پانے کے لیے اس کا عقل اس کی خدمت میں مشغول ہو جاتا ہے، ہر باپ اپناتا ہے، ہر کام کرتا ہے، ہر تعویذ کے پیچھے جاتا ہے، ہر مولوی کے پیچھے لگ جاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے کہ وہ چیز مجھے مل جائے۔ یہ پوری رات اس کی عقل دوڑتی رہتی ہے کہ وہ چیز مل جائے۔ عقل بری نہیں ہے، اس کا کام ہی خادم ہے، یہ خادم ہے تمہاری محبتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ سوال یہ ہے تو کس کی محبت میں مبتلا ہے؟ یہ سلیکشن تیرے روح کی ہے، یہ روح بتاتی ہے۔ اب یہ سلیکشن روح کی ہوتی ہے یا نفس کی ہوتی ہے؟ اگر نفس کی سلیکشن ہے تو فرمایا ان نفس لامارۃ بالسوء، یہ ہر وہ چیز چنتا ہے جو بری ہے، اور روح قل الروح من امر ربی، روح ہر اس چیز کا انتخاب کرتی ہے جو امر پروردگار عالم ہے۔ تو تجھے سلیکشنوں کو دیکھنا ہے کہ جس چیز کو سلیکٹ کر رہا ہے کیا وہ سلیکشن تیرے نفس کی ہے یا روح کی ہے۔ تو محبت کی ڈائریکشن اگر صحیح جگہ پہ لگا لو گے تو دنیا میں جینا بھی عبادت، چلنا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، بولنا بھی عبادت، اور اسی دنیا میں کمانا بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پھر دنیا بھی حسنات کا مجموعہ ہے، آخرت بھی حسنات کا مجموعہ ہے۔ تو مولا فرماتے علی کو دنیا کے 2 قدم بڑے پسند ہیں۔ پہلا وہ قدم جو اللہ کی اطاعت کے لیے اٹھے، علی کو یہ قدم بڑا پسند ہے۔ دوسرا وہ قدم جو کسی رشتہ دار، کسی مومن کی مدد کے لیے اٹھے، یا کبھی کہا عیادت کے لیے اٹھے۔ بہن بیمار ہے، بھائی بیمار ہے، مومن بیمار ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے اٹھے۔ مولا کے پاس یہ دونوں قدم ہے، ایک قدم علی کا مسجد کی طرف جا رہا ہے، دوسرا قدم رات کے اندھیروں میں یتیموں کی مدد کے لیے جا رہا ہے۔ پوری زندگی 2 قدم، یا مولا کا قدم میدان جہاد میں ہے، اللہ کی راہ میں ہے، یا مولا کا قدم یتیم پروری میں ہے، غریب پروری میں ہے۔ دونوں قدم علی ابن ابی طالب کو۔ مولا فرماتے ہیں اچھا بعض لوگ بڑے کنجوس ہیں، کچھ دے نہیں سکتے، کسی غریب کی مدد نہیں کرتے،
تو مولا فرماتے ہیں اور کچھ نہیں تو کم از کم علی والے کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے. ہاں ہر ایک دیکھیں غیبت حرام ہے نا, الغیبت اشد من الزنا ہے, لیکن ایک غیبت سننا ثواب ہے. دین کا پوائنٹ آف ویو بڑا عجیب ہے. ہر غیبت حرام لیکن ایک غیبت سننا حرام نہیں بلکہ ثواب ہے. کون سی غیبت ثواب ہے؟ جس بندے کے ساتھ ظلم ہوا ہے, جس کا حق لوگوں نے کھایا ہے, مثلا اس کا بھائی اس کو دھوکہ دے کے ساری ملکیت ساری جائیداد اس نے اپنے نام پہ کرا لی, اس بیچارے کو لوٹ موٹ کے کسی مومن نے, نہ برائے نام اگر کوئی مومن ہو, لوٹ کے سب کچھ اس کا لے جائے. اب یہ آپ کے پاس آئے کہ بھائی میرے پاس 25 لاکھ تھے, فلاں بندے نے جھوٹی کے سائن کروا کے, ہاں دھوکہ دہی کر کے میرے پیسے اس نے میرے اکاؤنٹ سے نکال دیا. اب آپ یہاں بولو غیبت نہیں کرنی, نہیں, اس کا درد سنو تاکہ اس کا من ہلکا ہو جائے. تو غریب کی آہ سننا بھی کیا ہے؟ ثواب بن جاتا ہے. تو ایک قدم وہ جو کسی کی مدد کے لیے اٹھے, دوسرا قدم وہ جو اللہ کی اطاعت کے لیے اٹھے. مولا فرماتے کسی کو کچھ دے نہیں سکتے نا, تو کم از کم اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھو تاکہ تیری مسکراہٹ سے کسی بندے کا دل کیا ہو جائے؟ خوش ہو جائے. مولا فرماتے جن کے چہرے ابوس ہوتے ہیں, مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں, ہمیشہ اخما حالت میں اور غصے کی حالت میں ہوتے ہیں, یہ چہرے میرے شیعوں کے چہرے نہیں ہوتے. مولا فرماتے ہیں جب شوہر گھر آئے تو بیوی کا چہرہ کھلے ہوئے پھول کی طرح ہونا چاہیے, تاکہ اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں. اور شوہر جب گھر آئے تو اس کی حالت کیسے ہونی چاہیے؟ فرمایا جیسے بارش ہوتی ہے نا, کیچڑ ہو جاتا ہے, چپلوں میں لگ جاتا ہے, تو جب گھر میں داخل ہو تو کیچڑ کو جھاڑ کے بندہ گھر جاتا ہے, تو باہر کے جتنے ٹینشن ہیں باہر چھوڑ کے اندر چلا جائے. کسی مومن نے کہا مولانا ہمارا باپ تو گھر آتا ہے ایسے لگتا ہے شمر گھر میں آ گیا ہے. کہا ایسا چہرہ, ایک بچہ ادھر بھاگا, بیوی ادھر بھاگی. یہ اخلاق اہل بیت کا اخلاق نہیں ہے کہ میں مجلسوں سے کچھ زیادہ نہیں صرف یہ لے کر جاؤں کہ بھائی علی والا خوش اخلاق ہوتا ہے, اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے, نرمی سے بچے بات کر سکتے ہیں, آسانی سے بیوی بات کر سکتی ہے. تو فرمایا 2 قدم کچھ نہیں دے سکتے نا, تو مومن کو ایک مسکراہٹ تو دے سکتے ہو نا. ایک بندہ پریشان حال ہے, تو تھوڑا سا مسکرائے گا, درد سنے گا. مولا حسن مولا علی کو دفن کر کے واپس آ رہے ہیں, ایک خرابے سے آواز آ رہی ہے کہ 3 دن گزر گئے میرا دوست نہیں آیا. آگے بڑھتے ہیں کہ فقیر کیسا دوست؟ کہ میں نہیں جانتا تھا, روز آتا تھا, اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتا تھا, جب میں تھک جاتا تھا اپنے ہاتھوں سے میرا سر دباتا تھا. عجیب بات ہے. میں نے اس سے پوچھا ہے دوست تو ہے کون؟ ذرا نام تو بتا. کہ نام میں کیا رکھا ہے؟ بس اتنا جان لے تو میرا دوست ہے, میں تیرا دوست ہوں. نام کو کیا کرے گا؟ کسی کو خوش کرنا. ایک بندہ ناراض بیٹھا ہے, پریشان بیٹھا ہے, کئی لوگ ہوتے ہیں کہتے یار یہ تو ہمیشہ اپنے مسئلے بتاتا رہتا. بھائی 2 منٹ اگر تو تیرے ساتھ ڈسکس کر لے گا, اس کو 2 اچھے مشورے دے دے گا. تو مال نہیں دے سکتا, زبان سے تو لوگوں کو خوش کر سکتا ہے نا, چہرے سے تو لوگوں کو خوشیاں دے سکتا ہے نا. حدیث قصہ کو صرف جس طرح گاڑی کا ایک سٹارٹ بٹن ہوتا ہے نا, آج ہماری مجلسوں کا جو سٹارٹ بٹن ہے حدیث قصہ ہے. رسم بنا دیا ہے ہم نے حدیث قصہ کو. نیا گھر بنانا ہے تو حدیث قصہ پڑھنی ہے, مجلس پڑھنی, سٹارٹ کرنی حدیث قصہ سے کرنی ہے. کوئی روایت نہیں ہے, کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے. حدیث قصہ سے تم نے سیکھا کیا؟ حدیث قصہ اخلاق سیدہ کا مظہر ہے. دیکھو اس حدیث قصہ میں کیا, یا ثمرۃ فؤادی, اے میرے دل کے چین. یہ بچوں کو بلانے کا طریقہ ہے. ہم کیسے بلاتے ہیں بچوں کو؟ ایسے ایسے گندے لقب بچوں پہ رکھ لیتے ہیں. یعنی ہمارے بچوں کے بلانے میں بھی آوازوں میں نیگیٹیوٹی ہے. مومن حسن ظن کا کمال اور مظہر ہوتا ہے. اچھے ناموں سے اپنے بچوں کو بولا. اہل بیت نام بھی رکھتے تھے, پھر لقب بھی دیتے تھے. یہ صفت تھی, لقب دیتے تھے. مثلا نام علی ہے, لقب زین العابدین ہے.
لقب سید الساجدین ہے، مولا حسن کا نام حسن ہے، مجتبی لقب ہے، سخیونہ لقب ہے، مولا علی کا نام علی ہے، مشکل کشا لقب ہے، یہ القاب ہیں۔ ابو تراب نبی نے لقب دیا تھا، لقب دیتے تھے، فرمایا بچپن سے بچوں کو اچھے لقب دو۔ مثلا بچے کو بلاؤ 4 لوگوں میں، نہ پتہ چلے یہ میرا بچہ تھوڑا کنجوس ہے، اب بولو کہ بیٹا کنجوس نہ بنو، اب ظاہر ہے کئی چیزیں ہیریڈیٹی میں بھی آ جاتی ہیں، باپ کنجوس تو بچہ کنجوس، یا ماں کنجوس ہوگی تو بچہ کنجوس ہوگا، تو کئی چیزیں جینیٹکلی ہماری چیزوں میں باڈیز میں آ جاتی ہیں۔ اب تو پہلے سے سمجھ لو اگر بچہ کنجوس ہے تو اس کی عادتوں کو نوٹ کرنا شروع کر دو، اس میں کون سی عادت ہے، لالچی ہے، کنجوس ہے، زیادہ غصے والا ہے، بے ادبی کرتا ہے، زیادہ لڑتا ہے، لڑاکو ہے، تو عادتوں کو جب اب اس کے بالکل اپوزٹ جو اچھی عادتیں ہیں اس کے القاب بچوں کو دینا شروع کر دو۔ مثلا 4 رشتہ دار آ جائے، ماموں آ جائے، چاچو آ جائے، خالہ آ جائے، پھپھو آ جائے، تو بولو کہ بھائی میرے سارے بچے اچھے ہیں لیکن یہ میرا بچہ بڑا سخی ہے کنجوس لیکن بولو سخی ہے، تو لوگوں کے سامنے بولے یہ میرا بچہ بڑا سخی ہے۔ اب جتنا وہ جو سنتا جائے گا اس کے اندر سخاوت آتی جائے گی۔ ایک مومن نے شکایت کی، مولانا میری بیوی بڑی بد اخلاق ہے، کوئی وظیفہ دیجئے۔ میں نے کہا بس ایک کام کر دے، یہ سمجھو سیرت اہل بیت کا وظیفہ ہے، آج کے بعد مجھے بولا ہے بد اخلاق ہے، کسی کو بولنا نہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا جتنے بھی رشتہ دار آئے نا سب کے سامنے بولو میری بیوی بڑی با اخلاق ہے۔ میں نے کہا 1 ہفتہ 10 دن یہ کر کے دیکھو پھر نتیجہ آ جائے گا۔ میں نے کہا بہن کے سامنے بولو نہیں میری بیوی کا اخلاق بڑا اعلیٰ ہے، اور سیریس ہو کے بولو، ایسا نہ لگے تو مذاق کر رہا ہے، سیریس ہو کے بولو کہ میری بیوی بڑی با اخلاق ہے۔ میں نے کہا 15 دن کر کے دیکھو کہ مولانا واقعی میں اس کا بڑا اثر تھا۔ جب میں نے بولا وہ خود سنے گی، ہر جگہ مجھے بول رہا ہے یہ بڑی با اخلاق ہے، تو وہ خود با اخلاق بن جاتی ہے۔ تو اپنی باڈی سے جو اثرات دکھاتا ہے لوگوں پہ، اس پہ اوپر کیا ہوتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں علی کو دنیا میں 2 قدم بڑے پسند ہیں، ایک قدم وہ جو اللہ کی طاعت کے لیے اٹھے، دوسرا قدم وہ جو کسی مومن کی مدد یا عیادت کے لیے اٹھے۔ علی کو دنیا کے 2 قطرے بڑے پسند ہیں، فرمایا ایک قطرہ وہ جو راہ خدا میں شہید کے خون کا قطرہ ہے جو زمین پر بہتا ہے، یہ قطرہ اہل بیت کو بڑا پسند ہے، اور اہل بیت کے ہر فرد کا یہ قطرہ زمین الہی پہ بہا ہے۔ یہ قطرہ بارش کے قطروں سے زیادہ زرخیز ہے، یہ ہدایت کی زمینوں کے پودوں کو جان دیتا ہے، یہ روح ہدایت کا قطرہ ہے۔ ایک وہ شہید کا قطرہ جو راہ خدا میں زمین پر بہتا ہے، علی کو یہ قطرہ بڑا پسند ہے۔ دوسرا وہ قطرہ جو رات کے اندھیروں میں اپنے گناہوں کی وجہ سے نماز تہجد میں بہتا ہے، مولا کو یہ بڑا پسند ہے۔ ہور بنا ان 2 قطروں کی وجہ سے۔ لیکن یاد رکھنا ایک قطرہ دوسرے قطرے کا پیش خیمہ ہے، مقدمہ ہے، جب تک وہ توبہ کا قطرہ نہیں بہتا تب تک شہادت کا قطرہ نہیں ملتا۔ یہ بڑا اہم ہے۔ کئی لوگ اندر سے باہر سے برے ہوتے ہیں پر اندر سے بڑے اچھے ہوتے ہیں، اندر بڑی انرجی ہوتی ہے۔ یہ مجلسیں چنگاری کا کام کرتی ہیں، ایک چنگاری لگے بندے کو بندہ ہور بن جاتا ہے۔ فرماتے صدیوں کا سفر بندے کا راتوں میں طے ہو جاتا ہے۔ اگر اندر میں پوٹینشل ہو، اہل بیت یہ نہیں کہ اگر آپ کے اندر پوٹینشل ہوگا، دنیا کے زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اہل بیت تجھے اپنے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیں گے۔ اللہ غری کے رحمت کرے شہید چمران کو، حزب اللہ لبنان کے فاؤنڈر ہیں شہید چمران، امریکہ کے پڑھنے والے، شادی وہاں سے کی، بچے وہیں، سب کو چھوڑ کر ایران آئے، خدمت انقلاب میں، خدمت دین میں ایران کے کردستان کو بچایا، لبنان حزب اللہ لبنان کی تنظیم سازی کی، اسرائیل کا مقابلہ کیا۔ ایک پڑھا لکھا شخص، لیکن اس نے اپنی زندگی اور اپنا خون اور اپنے قدم کس کے لیے اٹھائے؟ اسی راہ میں اٹھائے جو راہ علی بن ابی طالب کو بڑی پسند تھی۔ مشہد کے شہر میں آئے۔ اب دیندار آدمی کا یہ کام نہیں کہ صرف دیندار لوگوں کا حلقہ بنا ہے۔ ایک تو ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ مجلس کرواتے ہیں، مثلا ہمارے دیندار طبقے اور سارے دیندار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بھائی دیندار کو دین کیا سکھانا؟
4 وہ لوگ بھی لاؤ نا اپنے مجمع میں جو دین سے دور ہیں، تو ان کو دور رکھو گے تو تم سے دور رہیں گے۔ مولا اتر جاتے تھے بستیوں میں، کافروں کے بیچ میں چلے جاتے تھے، مشرکوں کے بیچ میں چلے جاتے تھے، کبھی یمن کبھی کہاں، اور اپنے کردار اور اپنی رفتار اور اپنے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کو مار کے آتے تھے۔ یہ واقعہ میں نے سنا ہوگا نا، مولا کسی جنگ میں گئے اور کسی کافر پہ وار کیا، کافر کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اس نے کہا یا علی میں نے سنا آپ بڑے سخی ہیں۔ امام فرماتے نے صحیح سنا ہے، کہا آج اگر کچھ مانگو تو عطا کریں گے؟ امام نے کہا جو مانگ۔ اے کاش یہ کچھ اور مانگتا، علی نے کھلی آفر دی تھی، جو مانگ۔ یہاں پر بھی عقل کی کمی ہے نا، بندے کی عقل کم ہو، بندہ کربلا جا کے اللہ سے گاڑی مانگتا ہے۔ عجیب دعائیں لوگ کرتے ہیں کربلا جا کے۔ فرماتے ہیں آیت اللہ قراتی فرماتے ہیں خدا سے حسین مانگ، حسین سے خدا مانگ۔ سب سے بڑی چیزیں جا کر مانگ، لوگ جا کے کیا مانگتے ہیں، عجیب عجیب چیزیں۔ یعنی میں کبھی سوچتا مولا حسین بھی سوچتے ہوں گے کہ بچوں کی طرح، جس طرح بچے کھلونے کے لیے روتے ہیں اور وہ بھی بچہ سمجھ کے ہمیں دے دیتے ہیں، اس طرح بچہ باپ سے ضد کرتا ہے نا، باپ کہتا ہے دے دو بچہ، تو مولا حسین بھی ہمیں بچہ سمجھ کے، انہی کے بچے ہیں، وہ ہمیں عطا کر دیتے ہیں۔ اور میں جب جاؤ تو بلند چیزیں مانگا کر۔ تو مولا نے کہا مانگ آج جو تجھے علی سے مانگنا ہے۔ اے کاش کچھ اور مانگتا۔ اس نے کہا یا علی اپنی تلوار مجھے دو۔ اب میدان جنگ اور تلوار کوئی مانگے کون دیتا ہے؟ مولا نے کہا ٹھیک ہے یہ لے تلوار۔ اب جیسے اس نے مولا کی تلوار اٹھائی تو اس کے تیور بدلے، اٹھا کے کہنے لگا یا علی اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ مولا کے تو ہاتھ میں تلوار تھی نہیں، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ کہ یا علی اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ امام نے کہا تو یہ سمجھ رہا تھا علی تلوار کے بھروسے پہ لڑ رہا ہے؟ کہا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ علی تلوار کے بھروسے پہ؟ علی تلواروں کے بھروسے پہ نہیں لڑتا، اپنے خدا کے بھروسے پہ لڑتا ہے۔ جیسے یہ جملہ مولا کی زبان سے نکلا اس نے تلوار پھینک دی کہ یا علی اگر ایسا خدا ہے جس پہ اتنا بھروسہ ہے میں بھی اس پہ بھروسہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے فوراً کلمہ پڑھا، مولا نے ہاتھ پکڑا، دور تھا میدان کے بیچ میں تھے نا، نبی کے پاس آنے لگے۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ عجیب ہے، کوئی علی کے چہرے پہ لاب دہن پھینکتا، علی کھڑے ہو جاتے ہیں، 40 قدم چلنے لگتے ہیں۔ آج اس کافر کو مارنے گئے، اس کی تلوار بھی گری ہے، دور سے دیکھ رہے ہیں، اپنی تلوار دی ہے اور پھر اس کو اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ یا رسول علی اس کو مارتا کیوں نہیں؟ کہ یہی تو تم میں اور علی میں فرق ہے، تو کافروں کو مارتا ہے، علی ان کے کفر کو مار کے آ جاتا ہے۔ تو یہ اہل بیت کا کام تھا کہ کافروں کے بیچ میں جا کر، گنہگاروں کے بیچ میں جا کر، 4 نادان جوان گمراہ جوانوں کے بیچ میں جاؤ، ان کو اپنے کردار سے بدل کے حسین کے فرش پہ لاؤ۔ 4 نمازی اگر آ جائیں تو کمال ہی نہیں، نمازی تو پہلے سے نمازی ہے، تو بے نمازیوں کو نمازی بنا، تو اس مکتب سے جو لوگ تھوڑا بہت دور ہیں ان کو مکتب کے قریب لے جا۔ یہ کمال تھا شہید چمران کا، جہاں جاتے تھے لوگوں کو اپنا بنا دیتے تھے۔ مشہد کی گلیوں سے گزرے، ایک جوان وہاں سے جا رہا تھا، قداور تنومند۔ شہید نے کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ شہید چمران یہ بڑا بد اخلاق ہے، بڑا بدتمیز ہے، ہر کسی سے لڑتا ہے، 2 جملے کا وہ لڑ پڑتا ہے، اور اس کی گلی میں گویا یہ گلی کا مشہور گنڈا ہے سمجھیں۔ تو شہید چمران نے کہا مجھے اس سے ملنا ہے۔ کہا نہیں شہید بڑا بدتمیز ہے۔ کہا 2 جملے بولیں گے، بولنے میں کیا ہے؟ شہید نے کہا گاڑی قریب لے جاؤ، قریب لے گئے، اس جوان کا نام لے کے، رضا نام تھا اس کا، کہا رضا ادھر آؤ۔ جوان قریب آیا، کہا جی، کہا کہ میں چمران ہوں، کہا آپ کا نام سنا ہوا ہے، کہا سنا ہے کہ تو گلی میں بڑی گنڈا گردی کرتا ہے، جوانوں کو بڑا مارتا ہے، یہ پوری گلی کے جوان تجھ سے بڑے ڈرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ڈرتے ہیں، یہاں غلطیاں کرتے ہیں تو لہٰذا میں مارتا بھی ہوں، کبھی بدتمیزی کرتے ہیں تو خوب جھاڑتا بھی ہوں۔ تو اس نے کہا تو مزاجن لگتا ہے بڑا غیرت مند ہے۔ کہاں جوان ہوں، غیرت مند ہوں، اور غیرت مرد کو زیب دیتی ہے۔ تو کہا غیرت اپنے محلے کی گلیوں میں کیوں دکھا رہا ہے؟
اگر غیرت دکھانی ہے تو آپ میدان جنگ میں. غیروں نے بارڈر پہ حملہ کیا ہے، اگر ملک میں آ گئے تو ناموس بھی خطرے میں، جان بھی خطرے میں، لوگوں کا مال بھی خطرے میں. میں کب کہنا چاہتا ہوں میں جنگ سے نہیں ڈرتا، میں مرنے سے نہیں ڈرتا، لیکن یہ جو آپ کے بسیجی وسیجی ہے نا، کہتے ہیں اس کو ہم نہیں لے کر جائیں گے. کہتے تو نمازی نہیں ہے، تو گالیاں دیتا ہے. شہید نے کہا میں تجھے لے کر جاتا ہوں. کہ یہ نہیں مانیں گے. کہ بھائی میں کہہ رہا ہوں چل. اس نے سامان اٹھائے، شہید چمران کے ساتھ بیٹھ گیا. جبہے میں آیا، خط اول میں جہاں پہ جنگ کی جاتی ہے، بڑا لڑا یہ جوان. شہید چمران کہتے ہیں ایک دن جھگڑے کی آواز شروع ہو گئی. جیسے میں اپنے سنگر سے باہر نکلا، میں نے دیکھا 4-5 سپاہی اور خوب ان کو گالیوں سے جھاڑ رہی ہے. میں غریب کا کیا ہوا ہے، بس اس کی نگاہ میرے اوپر پڑنی تھی. جو اس کے منہ میں گالیاں آتی تھی مجھے بھی سنا دی. یہ کہاں لے کر آئے ہو مجھے؟ تمیز نہیں ہے تم لوگوں میں. میں نے کہا غصے میں کیوں ہو؟ کہ چمران اتنے دن ہو گئے ان سے ایک سگریٹ مانگ رہا ہوں، کوئی دینے کو تیار نہیں. تو شارٹ ٹیمپر تھا. شہید چمران نے کہا جلدی ایک سگریٹ، اس کے لیے پوری ڈبی لاؤ. پوری سگریٹ کی ڈبی دی. کہ اب بیٹھ کے پیو سکون سے، آرام سے. اس نے سگریٹ بھی، شہید چمران چلے گئے. 3-4 گھنٹوں کے بعد شہید چمران سے آ کے ملا. اس کے دماغ میں ایک چیز گھوم رہی تھی. کہا چمران اجازت ہے اندر آ سکتا ہوں؟ کہا جاؤ بیٹھو. کہا ایک تو معذرت، میں نے آپ کو بہت گالیاں سنائی ہیں، غصے میں تھا، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئی. اگر اتنی گالیاں مجھے کوئی دیتا اور جو طاقت ابھی آپ کے پاس ہے میں تو اسے نہیں چھوڑتا. آپ سپہ سالار ہیں یہاں کے، وہ آپ کو بول رہے تھے شہید چمران آپ کو گالیاں دے رہا ہے، بولیں اس کو ہم ابھی مار دیں، لیکن آپ نے سب کو روک لیا اور چپ کر کے میری سب گالیاں سنی. آپ نے جواب میں ایک بھی گالی نہیں دی. شہید چمران نے کہا بیٹھ جا. بیٹھ گیا. کہ دیکھ ایک ہے جس کے ساتھ میں نے بڑی برائیاں کی ہیں، لیکن اس نے آج تک میرے ساتھ کوئی برائی نہیں کی. تو میں نے کہا جب اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے تو میں بھی کسی کے ساتھ ایسا کروں، دیکھوں ایسا کرنے کا مزہ کیا ہوتا ہے. تو کہا شہید کون ہے جس کے ساتھ آپ نے اتنی برائیاں کی اور اس نے آپ کے ساتھ ایک بھی برائی نہیں کی؟ کہا وہ تیرے پاس بھی ہے. کہ کون ہے؟ کہا وہ تیرا اور میرا خدا ہے. جب سے بالغ ہوئے ہیں ہم نے اس کے ساتھ برائیاں کی ہیں، اس کے دربار میں بے احترامیاں کی ہیں، اس کی شریعت کی دھجیاں اڑائی ہیں، لیکن وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے نہ ہمارا چہرہ مس کرتا ہے، نہ حسین کی مجلس میں آنے سے روکتا ہے. پھر بھی بلاتا ہے فرش عذاب پہ، پھر بھی بلاتا ہے مجلس حسین میں، کبھی کربلا بلاتا ہے. شہید چمران کہتے ہیں یہ جملہ گویا وہ چنگاری تھی جس طرح حسین کے جملے نے ہر کے اندر ایک چنگاری لگائی تھی نا. چپ کر کے چلا گیا. رات ہوئی، مصلی پہ بیٹھا، پوری رات اس نے نماز پڑھی. اس کے گریے کی آوازیں میدان جنگ کا ہر سپاہی سن رہا تھا. نماز تہجد میں ہاتھ کو بلند کر کے الہی العاف الہی العاف کی صدائیں دے رہا تھا. کہ خدا ہاں میں نے اتنی برائیاں کی میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا، لیکن تو نے اتنی اچھائی کی کہ مجھے شہداء کے بیچ میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. اس قابل بنایا کہ تو نے مجھے مدافع وطن بنایا ہے. کہتے ہیں آخری سجدے میں صبح کی نماز میں روک کے کہہ رہتا ہے خدا جب اس بندے نے اتنی برائیاں کی، اچھائی کی ہے، تو میرے جسم کو پاک بنا دے. بس میری ایک خواہش خدا، جب مجھے شہید کرے تو میرے جسم کا ایک ٹکڑا بھی کسی کو نہ ملے، کیونکہ پوری زندگی اس جسم نے تیری نافرمانی کی ہے، اور جتنا جلدی ہو سکے خدایا مجھے شہادت دے دے. اب یہ دنیا مجھے اچھی نہیں لگتی. شہید چمران کہتے ہیں صبح کی نماز پڑھ کے کھڑا ہی ہوا تھا، ایک میزائل آیا، جہاں پہ یہ کھڑا تھا وہیں پہ اسے لگا اور اس کے جسم کا ہمیں ایک ٹکڑا بھی نہیں ملا. جس شہادت کے لیے لوگ تمنائیں کرتے تھے، اللہ نے ایک رات میں توبہ قبول کی اور صبح کو زمین پر اس کے خون کے قطرات کو بہا دیا. تو علی کو 2 قطرے پسند ہیں، ایک قطرہ جو راہ خدا میں خون شہید کا بہتا ہے،
دوسرا قطرہ جو توبہ کے لیے انسان کی آنکھوں سے بہتا ہے، آخری علی کو 2 گھونٹ بڑے پسند ہیں۔ فرمایا ایک وہ گھونٹ جو غصے میں پیا جاتا ہے، کبھی باپ غصہ دلائے، کبھی ماں غصہ دلائے، کبھی مومن غصہ دلائے، علی کو یہ گھونٹ بڑا پسند ہے۔ بندہ بدتمیزی نہ کرے، بے احترامی نہ کرے۔ دوسرا جب بندے پہ مصیبتیں آتی ہیں، بندہ صبر کا گھونٹ پی لے، جو کربلا میں حسین ابن علی نے پیا تھا۔